ہماری تاریخ کے سب سے اندھیرے کونوں میں وہ فائلیں بند کی گئیں جو کبھی کھولی نہیں گئیں۔ ان خفیہ کمروں میں، ان بند تہخانوں میں ایسی کہانیاں دفن کی گئیں جو کبھی سنی ہی نہیں گئیں۔ یہ کہانیاں صرف قدرت پر تجربات کی نہیں تھیں، یہ روح پر تجربات کی تھیں۔ ایسے سیکرٹس جو ٹاپ سرکٹ کی مہر کے ساتھ لکھے گئے اور جنہیں پڑھنے والے ہاتھ خود کانپتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا انلیش کر رہے ہیں۔ اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اگر ہم نے صرف وہ جنگیں دیکھی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، تو کیا اصل جنگ وہ تھی جو ذہنوں، آسمانوں اور خیالات کے اندر لڑی جا رہی تھی؟ حکومتیں انکار کرتی رہیں، سائنسدان غائب ہو گئے، وسل بلوئرز نے صرف سرگوشیاں کی اور پھر وہ بھی غائب ہو گئے، مگر ان کی آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ اور ہم انہی آوازوں کے پیچھے چلتے ہیں، اندھیرے کی طرف، اننون کی طرف۔ سب کچھ ایک طوفان سے شروع ہوا۔ ایک رینچر میک برازن کو اپنے فارم پر عجیب چیزیں ملیں، چمکدار دھاتی ٹکڑے جو کاغذ سے پتلے تھے لیکن پھٹتے نہیں تھے، اور لکڑی جیسے راڈز جو ٹوٹتے نہیں تھے۔ اگلے دن فوج نے کہا ہم نے ایک فلائنگ ڈسک پکڑی ہے، لیکن 24 گھنٹوں بعد انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف ایک ویدر بلون تھا۔ لوگ کنفیوزڈ ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا یہ ایک خفیہ امریکی پروگرام تھا جسے پروجیکٹ موگل کہتے ہیں، جو سوویت نیوکلیئر دھماکوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مطلب وہ چیز ایلین نہیں تھی بلکہ سیکرٹ تھی۔ مگر جب حکومت نے سچ چھپایا تب ایک بہت بڑی کانسپریسی نے جنم لیا۔ یو ایف او سائٹنگز تیزی سے بڑھنے لگیں۔ حکومت نے 3 انویسٹیگیشنز شروع کی، پروجیکٹ سائن، پروجیکٹ گرج اور پروجیکٹ بلو بک۔ 17 سال میں 12,618 یو ایف او رپورٹس انویسٹیگیٹ کی گئیں۔ ان میں سے 701 آج بھی ان ایکسپلینڈ ہیں۔ 1969 میں پروجیکٹ بلو بک بند کر دیا گیا۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ: کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایلین شپ نہیں، کیس کلوزڈ۔ لیکن عوام نے کبھی یقین نہیں کیا۔ اڑن تشتریوں سے بھی عجیب چیزیں دیکھی گئیں۔ آسمان میں سبز رنگ کی گلوئنگ فائر بالز، خاص طور پر نیوکلیئر لیبز کے اوپر۔ یہ اتنی سیریس بات تھی کہ فوج نے پروجیکٹ ٹوئنکل شروع کیا۔ کیمرے اور آبزرورز لگائے گئے۔ 2 سال بعد پروجیکٹ بند ہو گیا۔ ایکسپلینیشن: یہ میٹیئرز تھے شاید، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ کہتے تھے یہ انٹیلیجنٹلی کنٹرولڈ چیزیں تھیں، کچھ سمجھتے تھے یہ کسی اور دنیا سے وارننگ تھی۔ برطانیہ نے بھی یو ایف او ایس پر کام شروع کیا۔ منسٹری آف ڈیفنس نے ایک گروپ بنایا، فلائنگ سوسر ورکنگ پارٹی۔ ان کی رپورٹ: زیادہ تر سائٹنگز پلین، سٹار یا ایلیوژن تھیں۔ انہوں نے کہا انویسٹیگیشن بند کی جائے جب تک کوئی سالڈ پروف نہ ملے۔ لیکن یو ایف او سائٹنگز ختم نہیں ہوئیں۔ 1997 سے 2000 میں برطانیہ نے دوبارہ پروجیکٹ کونڈائن شروع کیا۔ نتیجہ: زیادہ تر چیزیں ایٹماسفیرک پلازما تھیں، کوئی ایلین شپ نہیں ملا۔ پبلک رپورٹ بعد میں جاری ہوئی۔ جہاں امریکہ اور برطانیہ نے سب کچھ چھپایا، فرانس نے سب کچھ پبلک کر دیا۔ 1977 میں CNIS نے GAIPN بنایا، ایک ادارہ
جو تمام UFO رپورٹس جمع کرتا ہے اور پبلک کو دیتا ہے۔ آج تک 3000 سے زیادہ کیسز انویسٹیگیٹ کیے گئے۔ 95% کیسز ایکسپلین ہو گئی، پلینز، سیٹلائٹس، میٹیورز، لیکن کچھ کیسز آج بھی مسٹری ہیں۔ فرانس کا اصول انکوائن چیزیں چھپاؤ نہیں، انہیں ڈاکومنٹ کرو۔ روزویل کے اسی سال بعد 2024 میں حکومت نے ایک بڑی رپورٹ جاری کی۔ 63 صفحات پر مشتمل AARO کی رپورٹ، سب پروگرامز کا جائزہ لیا گیا، پروجیکٹ موگل، بلو بک، ٹوئنکل وغیرہ۔ رزلٹ، کوئی ایلین ٹیکنالوجی نہیں، لیکن کئی ریکارڈز مس تھے، رپورٹس میں کانٹرڈکشنز تھے۔ کچھ لوگوں کو لگا یہ پھر سے چھپایا جا رہا ہے، کچھ نے کہا یہ فائنلی کلیئرٹی ہے، اور عوام کے لیے یہ سب کچھ پھر بھی کوسچن مارک ہی رہا۔ آسمان ہی واحد میدان نہیں تھا، سرد جنگ کے سائے میں ایک اور جنگ چل رہی تھی، ایسی جنگ جس میں نہ میزائل تھے نہ ریڈار، بلکہ مائنڈ کنٹرول کا مقابلہ تھا۔ دونوں طرف کے لوگ یہ سمجھتے تھے جو ذہن پر قابو پالے گا وہ دنیا پر راج کرے گا۔ جب امریکہ اور روس ایٹمی ہتھیار بنا رہے تھے تب کچھ خفیہ رپورٹس میں کہا گیا کہ مائنڈز کو ٹرین کیا جا رہا ہے، قتل کے لیے، اسپائنگ کے لیے، ریموٹ انفلوئنس کے لیے۔ روس نے سائیکوٹرونک وارفیئر پر کام شروع کیا، ٹیلیپیتھی، دماغ سے بات چیت، ٹیلیکنیسس، سوچ سے چیزوں کو حرکت دینا، مائنڈ ٹو مائنڈ کنیکشن۔ امریکہ کو اس کی مکمل معلومات نہیں تھی، مگر وہ اگنور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر روس نے ریموٹ ویوئنگ میں کامیابی حاصل کر لی تو ہماری انٹیلیجنس کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ 1972 میں CIA نے ایک سائی فائی کانسیپٹ کو ریسرچ کا نام دے کر فنڈنگ شروع کی۔ اسٹینفورڈ بیسڈ SRI لیب میں ریموٹ ویوئنگ پر کام ہوا، یعنی بندہ صرف دماغ کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے آبجیکٹس کو دیکھ سکے۔ انگو سوان نامی سبجیکٹ نے کہا کہ وہ خفیہ ملٹری بلڈنگز کی درست ڈیٹیلز بتا سکتا ہے۔ پیٹ پرائس نامی سائیکک نے دعویٰ کیا کہ وہ سوویت سب مرین کے سیریل نمبر دیکھ سکتا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر۔ یہ پروگرام بار بار اپنا نام اور جگہ بدلتا رہا، لیکن گول یہی تھا، سائیکک سپائز بنانا۔ 20 سال تک سائیککس کو ہاسٹیج تلاش کرنے، میسائل لانچ سائٹس آئیڈینٹیفائی کرنے، ٹیررسٹ لوکیشن ڈیٹیکٹ کرنے جیسے مشنز دیے۔ روس نے کبھی اپنی سائیکک ریسرچ آفیشلی کنفرم نہیں کی، لیکن کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو سے دماغ پر اثر ڈالنے کی کوششیں ہوئیں، اینیملز پر ٹیلیپیتھی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، بائیو انرجی شیلڈز ٹیسٹ کیے گئے تاکہ دماغ کو آؤٹ سائڈ انفلوئنس سے بچایا جا سکے۔ کوئی ثبوت آج تک پبلک نہیں ہوا، مگر امریکہ ان رپورٹس کو سیریسلی لیتا رہا اور امیجنری دشمن سے مقابلے کے لیے اوریجنل سائیکک پروگرام سٹارٹ کرتا رہا۔ سارے مائنڈ پروجیکٹس پیرانارمل نہیں تھے، کچھ تو مکمل ریئل اینڈ ٹیریفائنگ تھے۔ AMK یورٹلا ایک ایسا CIA پروجیکٹ تھا جس میں انسانوں کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ڈرگز دی گئی، اکثر ان کی مرضی کے بغیر۔ LSD، MDMA، میسکلین اور کئی ہیلوسینوجنس، یہ سب ایکسپیریمنٹس میں استعمال ہوئیں۔ سان فرانسسکو میں آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس ہوا، جہاں CIA نے سیکس ورکرز کو یوز کیا تاکہ وہ رینڈم مردوں کو ڈرگ دے کر آبزرو کر سکیں کہ وہ انڈر انفلوئنس کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ سب سے ڈارک واقعہ تھا فرینک اولسن کی موت۔ وہ ایک گورنمنٹ سائنٹسٹ تھا
اسے LSD دی گئی بغیر اطلاع کے۔ کچھ دنوں میں اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ 9 دن بعد وہ نیو یارک کے ایک ہوٹل کی 13ویں منزل سے گر گیا۔ CIA نے کہا خودکشی، مگر فیملی نے 40 سال تک کیس پرسیو کیا۔ 1994 میں باڈی ایکزیوم کی گئی۔ ان جراحات کا اشارہ کرتی ہیں کہ وہ پہلے ہی انکانشس یا ڈیڈ تھا جب وہ کھڑکی سے گرا۔ 149 سب پروجیکٹس، 70 سے زائد یونیورسٹیز، ہزاروں لوگ، اور زیادہ تر کو پتہ ہی نہ تھا کہ ان پر تجربہ ہو رہا ہے۔ 1999 میں زیادہ تر مائن پروجیکٹس بند کر دیے گئے۔ سٹار گیٹ ختم ہوا، MK الٹرا ایک سکینڈل بن گیا، مگر کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ پاپولر کلچر نے ریموٹ ویونگ کو کلیئر وائنس میں بدل دیا، MK الٹرا کو فلمی تھرلرز میں، CIA سیکرٹس کو نیٹ فلکس شوز بنا دیا۔ ہم نے دماغ سے دور تک دیکھنے کی کوشش کی، ہم نے ذہن توڑنے کی کوشش کی، اور آخر میں ہمیں جو سب سے خوفناک چیز پتہ چلی وہ یہ نہیں تھی کہ دماغ کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ تھی کہ حکومتیں کیا کرنے پر تیار تھیں۔ انہوں نے آسمان کو جھکانے کی کوشش کی، دعا سے نہیں، سائنس اور سیکریسی سے۔ آئیڈیا بہت سمپل اور سکیری تھا۔ کیا اگر ہم موسم کو کنٹرول کر سکیں؟ کیا اگر ایک طوفان کو ہتھیار میں بدلا جا سکے؟ پہلا بڑا ویدر ماڈیفیکیشن ایکسپیریمنٹ خفیہ نہیں تھا، لیکن اس کا اینڈ بہت خفیہ بن گیا۔ 13 اکتوبر 1947 کو GA اور US آرمی نے ایک ہریکین میں ڈرائی آئس، برف کی کرسٹل ڈالنے کا تجربہ کیا تاکہ طوفان کا رخ بدلا جا سکے۔ شروع میں طوفان مڑ گیا، لگ رہا تھا کامیابی ہو گئی ہے، پھر اچانک طوفان گھوم کر واپس آیا اور جارجیا کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ گھروں کو نقصان، زمینیں تباہ، ایک موت۔ آج کے دور میں یہ نقصان $22 ملین سے زیادہ کا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہم نے خود ایک مونسٹر کریٹ کر دیا ہے؟ پروجیکٹ سیرس فوراً بند کر دیا گیا۔ سائنسدانوں نے کہا یہ کوئنسیڈنس تھا، مگر عوام نے یقین نہ کیا۔ ویتنام وار میں جنگ رک گئی تھی، دشمن سپلائی لے جا رہا تھا ہو چی مین ٹریل سے، ڈینس جنگل کے اندر جہاں بمباری بے اثر تھی۔ تو سوال اٹھا اگر بم نہیں روک سکتے تو کیوں نہ بارش سے سڑکیں بند کر دیں؟ آپریشن پوپائے کے نام سے پلینز نے بارش والے بادلوں میں سلور آیوڈائڈ ڈالا تاکہ بارش پڑے، راستے کیچڑ میں بدل جائیں، دشمن کی نقل و حرکت رک جائے۔ 6 سال تک یہ کام چلتا رہا اور یہ کام کیا، مگر پھر ایک صحافی نے سچ ریویل کر دیا۔ دنیا شاکڈ رہ گئی۔ پہلی بار پتا چلا کہ موسم کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ آپریشن پوپائے کے بعد دنیا نے فیصلہ کیا کہ اب لائن کھینچنی ہوگی۔ 1977 میں UN نے NMOD ٹریٹی سائن کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ موسم کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ممنوع ہے۔ زلزلے، طوفان، ڈراؤٹس، سب پر پابندی، مگر ایک لوپ ہول بھی تھا۔ سائنسی ریسرچ اور ڈیزاسٹر کنٹرول کی اجازت باقی رہی، یعنی دروازہ مکمل بند نہیں ہوا۔ موت سے پہلے ہی امریکہ نے ایک اور تجربہ شروع کیا تھا، پروجیکٹ سٹارم فیوری۔ مقصد ہریکین کے اندر جا کر اس کی طاقت کو کمزور کرنا۔ پلان یہ تھا، سلور آیوڈائڈ طوفان کے سینٹر میں ڈالو، بارش پہلے کروا دو تو طوفان کی کور کولیپس ہو جائے۔ 1969 میں ہریکین ڈیبی پر ٹیسٹ کیا گیا، ونڈ سپیڈ 30% کم ہو گئی۔ لگتا تھا کہ یہ بریک تھرو ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا ہو سکتا ہے یہ تبدیلی قدرتی ہو۔
एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं। प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी तो बंद हो गया, मगर हॉरिकॉन साइंस को नई डायरेक्शन मिल गई। 1990s में एक नाम कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में मशहूर हुआ, हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। उसका काम था अर्थ के ऊपर आयनोस्फीयर का स्टडी करना, ताकि ग्लोबल कम्युनिकेशन को समझा जा सके। मगर इंटरनेट पर हार्प कुछ और ही बन गया। लोगों ने कहा ये अर्थक्वेक्स क्रिएट कर सकता है, दिमाग कंट्रोल कर सकता है, वेदर चेंज कर सकता है। रियल साइंस ये है कि हार्प का आउटपुट सूरज की रोशनी से लाखों गुना कम है। यानी ना ये बादल हिला सकता है, ना बर्फ पिघला सकता है, ना दिमाग कंट्रोल कर सकता है। मगर कॉन्स्पिरेसी खत्म ना हुई, क्योंकि हार्प के पास था एंटेनास और एक मिस्टीरियस नाम। जब आप अपने टूल्स को एंटेना जंगल में छुपाते हैं तो लोग मॉन्स्टर्स इमेजिन करने लगते हैं। 2000 के बाद पब्लिक वेदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कम हो गए, मगर क्लाइमेट चेंज के साथ फिर से सोचा जा रहा है, क्या हम सूरज की रोशनी को ब्लॉक करें, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल डालें, बादलों को आर्टिफिशियली सीड करें? ये सब रिस्की है, क्योंकि जब आप कुदरत को कंट्रोल करते हैं तो आपको ये भी सहना पड़ता है जब कुदरत पलट कर वार करे। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, ये थे ब्लूप्रिंट्स। ऐसी ब्लूप्रिंट्स जिनसे एक ऐसा फ्यूचर बन सकता है जहां मौसम को हथियार बनाया जा सके, जहां लड़ाई दिमाग में हो और जहां अकायद को डिस्टेंस से रीप्रोग्राम किया जा सके। आज हमें बताया जाता है कि ये सब प्रोग्राम सब बंद हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। मगर सवाल ये नहीं कि उन्होंने तब क्या किया, सवाल ये है वो अब क्या कर रही हैं। आज हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन मैपिंग और हर इंसान की डिजिटल जिंदगी का डेटा। क्या ये पॉसिबल नहीं कि अब वही काम किसी और नाम से हो रहा हो, या शायद हमने देखना ही बंद कर दिया हो? ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो तारीख है जो क्लासिफाइड थी, और ये सब अभी भी चल रहा है।